میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھیں. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے, اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے. اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینون گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ بند کرنا چاہیے. تھینک یو. یہ توقیر, ملک توقیر, یہ پاکستان کا واحد ینگ مین ہے اسپیشل لوگوں میں سے. یہ دنیا میں آپ کا ریکارڈ ہے, میرا تو بڑا فخر ہے یہ, اور آپ سب کی یہ عزت ہے. اس نے ہاؤس آف شریف کو ہاؤس آف شریف کے اندر شکست دی ہے. اس کا چوری شدہ مینڈیٹ ابھی تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی, اور اب منڈے کو ان کا ملک توقیر کا کیس سنا جائے گا. ہم سارے کہتے ہیں کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو کوئی معذور نہ کہے, ان کو کوئی پسماندگی کا شکار نہ کہے. یہ وقت ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا اور پاکستان کی ہیومن رائٹس تنظیمیں, پاکستان کی سول سوسائٹی ملک توقیر عباس کھوکھر کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کروانے کے لیے توقیر کا ساتھ دیں. ہم اس کے ساتھ ہیں. بالکل, بہت شکریہ جی. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو بابر اعوان صاحب نے بات کی, اس کے بعد اپنے حلقے NA 148 کی, کہ پرسوں جس طرح میں نے آپ سب کے آگے آ کے یہ کہا بھی کہ ہمارا معاملہ آج کے لیے لگا ہے دوبارہ. آج یعنی کہ 22 تاریخ کو NA 148 ملتان کا ہیئرنگ دوبارہ فکس تھی. اوپن کورٹ میں کہا گیا, بابر اعوان صاحب, شعیب شاہین, علی بخاری اور سب کے سامنے کہا گیا, لیکن ابھی تک کی جو کاز لسٹ تھی اس پہ یہ معاملہ نہیں تھا. اب میں نے ایک تحریری درخواست دی ہے کہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے. امید ہے کہ آج ہی معاملہ سنا جائے گا. میں نے ابھی ملتان سے دیکھا ہے ہمارے حلقے کی ARO بھی موجود ہیں اس وقت بلڈنگ کے اندر. لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات یہ کروں گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گیلانی صاحب یہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں, یہ سیٹ چھوڑ کے وہ چیئرمین سینٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب تک وہ نوٹیفائڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے کے, تب تک تو وہ سینٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں. اب وہ سینٹ کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں, اور نہ یہ ان کی سیٹ ہے چھوڑنے کے لیے.
تو ان کو پھر کسی نے صحیح قانونی مشورہ نہیں دیا. مشورہ لے لیں. جب تک وہ یہاں سے ڈی نوٹیفائی ہو کہ میرا حق اس حلقے کا نہیں ملتا, وہ سینٹ کے ممبر کے طور پہ جا کے چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھیں. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے. اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو وہ کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے, اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے. اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ بند کرنا چاہیے. تھینک یو. یہ توقیر, ملک توقیر, یہ پاکستان کا واحد ینگ مین ہے اسپیشل لوگوں میں سے. یہ دنیا میں آپ کا ریکارڈ ہے, میرا تو بڑا فخر ہے یہ, اور آپ سب کی یہ عزت ہے. اس نے ہاؤس آف شریف کو ہاؤس آف شریف کے اندر شکست دی ہے. اس کا چوری شدہ مینڈیٹ ابھی تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی, اور اب منڈے کو ان کا ملک توقیر کا کیس سنا جائے گا. ہم سارے کہتے ہیں کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو کوئی معذور نہ کہے, ان کو کوئی پسماندگی کا شکار نہ کہے. یہ وقت ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا اور پاکستان کی ہیومن رائٹس تنظیمیں, پاکستان کی سول سوسائٹی ملک توقیر عباس کھوکھر کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کروانے کے لیے توقیر کا ساتھ دیں. ہم اس کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو بابر اعوان صاحب نے بات کی, اس کے بعد اپنے حلقے NA 148 کی, کہ پرسوں جس طرح میں نے آپ سب کے آگے آ کے یہ کہا بھی کہ ہمارا معاملہ آج کے لیے لگا ہے دوبارہ. آج یعنی کہ 22 تاریخ کو NA 148 ملتان کا ہیئرنگ دوبارہ فکس تھی. اوپن کورٹ میں کہا گیا, بابر اعوان صاحب, شعیب شاہین, علی بخاری اور سب کے سامنے کہا گیا, لیکن ابھی تک کی جو کاز لسٹ تھی اس پہ یہ معاملہ نہیں تھا. اب میں نے ایک تحریری درخواست دی ہے کہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے. امید ہے کہ آج ہی معاملہ سنا جائے گا. میں نے ابھی ملتان سے دیکھا ہے ہمارے حلقے کے ARO بھی موجود ہیں اس وقت بلڈنگ کے اندر. لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات یہ کروں گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گیلانی صاحب یہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں, یہ سیٹ چھوڑ کے وہ چیئرمین سینٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا
کہ جب تک وہ نوٹیفائڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے کے تب تک تو وہ سینٹ کے ممبر ہی نہیں ہیں. اب وہ سینٹ کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں؟ اور نہ یہ ان کی سیٹ ہے چھوڑنے کے لیے. تو ان کو پھر کسی نے صحیح قانونی مشورہ نہیں دیا. مشورہ لے لیں. جب تک وہ یہاں سے ڈی نوٹیفائی ہو کہ میرا حق اس حلقے کا نہیں ملتا وہ سینٹ کے ممبر کے طور پہ جا کے چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے.